البرٹ آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن کی ذہانت کے قصے تو آپ سب نے سن رکھے ہوں گے، لیکن ان دونوں سے زیادہ ذہین ایک اور شخص بھی تھا جس کو کوئی نہیں جانتا۔ فکس پوائنٹ ٹی وی چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئنسٹائن اور نیوٹن کی عقل مندی کارناموں سے تو سب واقف تھے، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس کا IQ لیول ان دونوں سے کہیں زیادہ تھا، مگر وہ گمنام تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو دنیا میں اب تک پیدا ہونے والے سب انسانوں سے زیادہ ذہین تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کا IQ لیول 160 تھا، اسحاق کا IQ لیول 190 تھا، لیکن جس شخص کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا IQ لیول 260 تھا، یعنی آئنسٹائن اور اسحاق نیوٹن سے بھی کہیں زیادہ۔ اس شخص کا نام ولیم جیمز تھا۔ یقیناً آپ نے اس کا نام پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ولیم جب 8 سال کا تھا تو 8 مختلف زبانیں بولتا تھا۔ ولیم 1898 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں پیدا ہوا۔ اس کے ماں باپ انتہائی ذہین لوگ تھے۔ ولیم صرف 18 مہینے کا تھا جب اس نے امریکہ کا مشہور اخبار نیو یارک ٹائم پڑھنا شروع کر دیا۔ 8 سال کی عمر میں ولیم نے 8 مختلف زبانیں بولتا تھا جو اس نے خود کے تحت اپنے آپ سیکھی۔ صرف یہی نہیں، ولیم نے چھوٹی سی عمر میں ایک زبان تخلیق کی جس کو اس نے وینڈرگوڈ کا نام دیا۔ ولیم دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے بہت سی چھوٹی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ ولیم کو ہارورڈ یونیورسٹی میں 1909 میں 11 سال کی عمر میں پڑھنے کا موقع ملا۔ صرف ایک سال بعد 1910 میں ولیم اپنے استاد کو میتھ پڑھایا کرتا تھا۔ چھوٹے سے بچے کی ذہانت دیکھ کر اس کو چائلڈ پروڈیجی کا خطاب دیا گیا، یعنی ایک ایسا بچہ تھا جس میں اپنی عمر کے حساب سے کہیں زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ ولیم نے 16 سال کی عمر میں کالج کی ڈگری حاصل کر لی۔ ایک اعلیٰ قسم کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ چھوٹی سی عمر میں مشہور ہو گیا، لیکن ولیم کو مشہور ہونے کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے دور اکیلا رہتا تھا۔ اس کے لیے سب سے اچھی زندگی وہ تھی جس میں اس کا کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہو۔ ایک موقع پر ولیم نے ایسا بھی کہا کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ ولیم کے والد نے بہت کوشش کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ولیم میں کچھ خاص ضرور ہے۔ جیسے جیسے ولیم بڑا ہوا، اس نے اپنے والد کی مرضی پر چلنا چھوڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آگے آگے پڑھے گا تو لوگ اسے اور جانیں گے۔ حالانکہ اسی وجہ سے اس کی اپنے والد کے ساتھ شدید لڑائی بھی ہوگی۔ یہ لڑائی اتنی شدید تھی کہ 1923 میں اس کے والد کی وفات ہوگی۔ وہ اپنے والد کے جنازے پر بھی نہیں گیا۔ گمنام رہنے کے لیے ولیم نے چھوٹی موٹی نوکریاں کی، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اسے پھر بھی پہچان لیتے تھے۔ وہی لوگ جو اس سے پیار کرتے تھے اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھتے تھے، اب اس کے خلاف لکھنا شروع ہو گئے۔ ولیم نے ورلڈ وار 1 میں جنگ کے خلاف آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں اس کو 18 مہینے کی قید ہوئی، لیکن اس کے خاندان والوں نے اس کی بیل کروا لی۔ اس نے اپنی زندگی کا یقیناً ایک حصہ تنہائی میں گزارا ہے۔ اس کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، یعنی اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھوٹے موٹے کام کیے۔ وہ انسان جو اپنی ذہانت سے بہت کچھ کر سکتا تھا، کچھ کیے بغیر اس دنیا سے 44 سال کی عمر میں چل بسا۔ اس طرح ولیم کا قصہ تمام ہوا اور لوگ اسے بہت جلد ہی بھول گئے۔